अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की वीडियो बुनियादी नौइयत की है कि जिसमें मैं अपना तारुफ, मेरी ज़िंदगी का मकसद और मैं क्या चाहता हूँ पर बात करना चाहूँगा। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करता हूँ अल्लाह के ब्रांड से। क्यों क्यों एक ऐसा सवाल है कि जिसके जवाब में लोगों की उम्रें बीत जाती हैं मगर क्यों का जवाब नहीं ढूंढ पाते। मगर अल्लाह की रहमत है आप पर अगर आपको आपके क्यों का जवाब मिल चुका है। इसी क्यों का जवाब मैंने भी जानने की कोशिश की और जितना सोचा उतना ही इस नतीजे पे पहुंचा कि बस अल्लाह। मेरी ज़िंदगी, मेरी सुबह शाम, मेरा उठना, मेरा बैठना अगर अल्लाह के लिए नहीं तो बेकार है। और ये सोच एक दिन में नहीं बनी बल्कि बहुत सोच समझ और गौर व खौज के बाद इन नताइज तक पहुंचा। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा कि कुरान हर दिन पढ़ा जा रहा है, अल्लाह की इबादत भी मसाजिद में भरपूर अंदाज में हो रही है, मगर क्या वजह है जो अल्लाह कौमों को बुलंदी पर ले जाने की ज़मानत देता है, वो मुसलमान कौम को नज़रअंदाज किए हुए है। मेरे वालिद मोहतरम ने अपनी तमाम ज़िंदगी लोगों को कुरान की तरफ दावत देने में सरफ कर दी। मुख्तलिफ़ तहारीक शुरू की, किताबें भी लिखी और दुरूस भी दिए। वही नहीं, उनसे पहले भी बहुत से जय्यद उलमा भी इसी कार्य खैर में अपना हिस्सा डालते रहे और इस दुनिया से जाते रहे, मगर वो नताइज हासिल ना कर सके जो हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 23 साल के मुख्तसर से अरसे में कर दिखाए। वालिद मोहतरम की ज़िंदगी में चूँकि मेरा तकिया उनकी तहकीक पर था और कुरान से बराह रास्त फैज़ पाने की तरफ इतनी तवज्जो ना थी, तो उनके जाने के बाद ये ख़ला पैदा हो गया कि कोई सवाल पूछना हो तो किससे पूछें, कोई मसला दरपेश आए तो कहाँ जाएं, तो अब क्या किया जाए। तो मैंने फ़ैसला ये किया कि भाई हम भी सुन्नत इब्राहीमी पर चलेंगे और खुले दिल से हर चीज़ जानेंगे, हर चीज़ पर सवाल करेंगे और हर समझी समझाई चीज़ का इनकार करेंगे और दोबारा से समझकर और जानकर मानेंगे और अपनी अना या ईगो को बिल्कुल ख़त्म करके जो हक और सच का रास्ता होगा उसी पर चलेंगे। नीयत मैंने की और मेरा हाथ अल्लाह ने थामा। वो कहते हैं ना कि तुम एक कदम आओ तो मैं 10 कदम आऊँगा और तुम चलते हुए आओ तो मैं दौड़ता हुआ आऊँगा। तो सफ़र का आगाज़ मैंने शुरू कर दिया और सबसे पहले सवाल ये आया कि शुरू कहाँ से किया जाए। इसके लिए मैंने सोचा कि हमेशा शुरू से ही होना चाहिए। तो शुरू क्या है? तो यकीनन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा शुरू ही वहीं से होती है। तो बिस्मिल्लाह क्या है? 3 अल्फाज का मजमुआ, बा, इसम और अल्लाह। अपने वालिद मोहतरम से मैं सुन रखा था और वो अक्सर पूछते भी थे कि बताओ बिस्मिल्लाह का मतलब क्या है। और जब हम अपने अपने जवाब देते तो वो समझाते कि इसम दर हकीकत निशान को कहते हैं, यानी रब का निशान, या दूसरे अल्फाज में यूँ भी कह सकते हैं तेरे रब का नाम ही काफ़ी है। और फिर मिसाल देते कि अगर कोई वज़ीर आज़म का दोस्त हो और उसे किसी काम में मदद चाहिए तो उससे वज़ीर आज़म का नाम ले देना ही काफ़ी होगा कि जनाब मैं तो वज़ीर आज़म साहब को जानता हूँ, वो मेरे करीबी दोस्त हैं। तब चूँकि अपनी खुद की रिसर्च नहीं थी तो यही मतलब सही लगता और हम मान जाते। मगर अब चूँकि खुद समझने बैठे तो सवाल पैदा हुआ कि ये नाम या निशान क्यों ज़रूरी है। ऐसी भी क्या ज़रूरत। तो सोचते रहे और सोचते रहे। एक दिन अल्लाह पाक ने ये बात ज़हन में डाली कि नाम दर हकीकत ब्रांड है। जब तहकीक की तो ये बात सच निकली। उलमा की 2 आराय पाई जाती हैं जो इसम को वासा मा और सा मा वा से लेते हैं और ब्रांड या निशान या निशानी के मायनी वासा मा से लिए जाते हैं। तो जब ब्रांड समझ में आया तो पता चला कि कुरान हर मोमिन से अपनी ज़िंदगी को ब्रांड को बुलंद करने और उस ब्रांड की कामयाब करने की ड्यूटी लगाता है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये ब्रांड है क्या। फातिहा में ब्रांड या इसम का जिक्र किसी भी आयत में नहीं है। तो जहन में ये ख्याल पैदा हुआ कि जनाब ब्रांड या इसम तो सूरह अलक में है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, वहाँ पर इक़रा के फ़ौरन बाद इसम ही तो है। यहाँ पर मेरे वालिद मोहतरम के मरहूम दोस्त जनाब अल्ताफ़ जावेद साहब
کی تحقیق ذہن میں آئی کہ وہ نزولی ترتیب کو انقلاب کے لیے موزوں ترین قرار دیتے تھے، اور علامہ مشرقی مرحوم بھی اسی کے قائل تھے۔ تو اس بات پر غور کیا، اور جتنا غور کیا اتنا ہی حقیقت سے قریب پایا کہ جس نزولی ترتیب میں قرآن موجود ہے وہ ایک گمراہ یا مشرک معاشرے کو توحیدی یا مدنی معاشرے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ میں نے مضامین کے اعتبار سے آیات کو دیکھنا شروع کیا، اور جو حکم اللہ پاک نے دینا ہوتا تو پہلے ہی اس کے حرام قرار نہیں دیا جاتا، بلکہ بتدریجاً، یعنی پہلے اس کو متبادل دیا جاتا، پہلے کہا جاتا کہ وہ اچھی چیز نہیں ہے، پھر متبادل دیا جاتا، اور آخر میں اس کو حرام قرار دیا جاتا ہے۔ اس سفر میں ہجرت بھی ہے اور معاشرے کی صفائی بھی ہے۔ اب جب کہ یہ بات روز روشن کی طرح مجھ پر عیاں ہو گئی کہ در حقیقت قرآنی انقلاب صرف نزولی اعتبار سے ہی آ سکتا ہے، وگرنہ ہر کوشش بیکار اور ہر تحریک انجام کار بے ثمر اور بے نتیجہ ثابت ہوگی۔ میری یہ ویڈیو بنانا در حقیقت نزولی قرآن کی طرف بلانا ہے کہ جس سے امت نے اپنا منہ موڑ لیا ہے۔ امت کے خیال میں اسلام مکمل ہو چکا، اور اب نزولی قرآن کو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے معاشرے میں سود ختم ہو چکا ہوتا، کیونکہ سورہ توبہ میں سود کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے یا جہاد ہے۔ مگر سود نہ صرف ہماری انفرادی زندگی میں عام ہے، بلکہ سرکاری سطح پر ہم ایک سودی قرضے کھانے والی قوم بن چکے ہیں۔ جھوٹ، چوری، منافع خوری، منافقت، دکھاوا جیسی کون سی بیماری نہیں ہے جو ہم میں موجود نہ ہو۔ جب ہم بحیثیت قوم اپنے کاموں سے مشرکوں اور کافروں جیسے کام کریں تو اپنے آپ کو مومن اور پھر اللہ اور اس کے رسول کا مومن سمجھنا سراسر نادانی ہوگی۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی پاک پر پہلی وحی اقرا کے بعد یہ نہیں آیا کہ تو نے قرآن پڑھنا ہے، اقرا القرآن، ایسا نہیں ہے، اقرأۃ الوحی نہیں ہے، اقرا۔ تو جب اقرا کے ساتھ کسی وحی کا جڑنا یا کسی چیز کا نہیں ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز کو پڑھا جائے، ہر چیز کا علم حاصل کیا جائے، اور چاہے علم کے حصول کے لیے لاکھ مصیبتیں بھی کیوں نہ سہنی پڑیں، علم پر نہ تو کسی کی چوتراہٹ ہے اور نہ ہی کسی کی جاگیر۔ علم سب کا ہے اور سب کے لیے ہے، یہی پیغام ہے اقرا کا۔ ہم سب نے پڑھنا ہے اور سب کچھ پڑھنا ہے، سمجھ کے ساتھ، عقل و شعور کے ساتھ۔ مگر کیوں؟ سوال پھر پیدا ہوا، میں پڑھوں تو پڑھوں کیوں؟ تو جناب جواب بھی اللہ پاک نے ہمیں بتایا کہ پڑھنا، پڑھانا، یہ علم کا حصول ہوگا تو صرف کس کے لیے؟ بسم ربک، بے اسم اور پھر رب، پھر وہی تین چیزیں کہ اپنے رب کے برانڈ کے لیے، وہی برانڈ جو موجودہ مسلمانوں سے چھین لیا گیا ہے۔ یہ ہمیں دوبارہ چاہیے، جو ہمارے لیے باعث فخر ہو۔ جیسے ایپل امریکہ کے لیے باعث فخر ہے، ویسے ہی اللہ کا برانڈ مسلمانوں کی پہچان بنے۔ اسی مقصد کے لیے میں نے اس ویڈیو چینل کو بنایا کہ ہم سب مل کر سیکھیں اور اپنی کوششوں اور کاوشوں کا دار و مدار یہ مرکز اللہ کے برانڈ کو بنائیں۔ ایسا برانڈ بنائیں کہ جس کی اپنی تعلیم و عمل کی تجربہ گاہیں ہوں، اپنے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز ہوں، اپنے شفا خانے یا ہاسپٹلز ہوں، اپنے کھیت اور کھلیان ہوں، اپنے ادارے، فیکٹریاں ہوں۔ مفت تعلیم، وافر روزگار، صحت کے مراکز، مفت انصاف کی فراہمی، مفت رہائش اور مفت دفاع کی خوبیوں سے لیس ہو۔ اس برانڈ کو بنانے کے لیے ہمیں ابتدا سے کوشش کرنی پڑے گی، اپنا مشترکہ بینک بنانا پڑے گا، اپنا سرمایہ اس بینک میں رکھوانا پڑے گا، اور اسی سرمایہ سے مختلف کاروبار شروع کرنے پڑیں گے کہ جس کی بنیاد خوشحالی اور آسودگی ہوگی، نہ کہ سود کھانا۔ جیسے کہ ہم سورہ مزمل میں بھی یہی چیز سیکھتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک خواب ہے، اور اس موقع پر کوئی بھی اسے دیوانے کا خواب سے ہی تعبیر کرے گا، مگر کیا یہ خواب اللہ پاک کی طاقت و قدرت سے بڑا ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ جب ہم کوشش کریں تو کامیابی اللہ پاک ہے؟ کیا یہ خواب نبی پاک اور ان کے صحابہ نے پورا نہیں کر کے دکھایا؟ شاید 23 سال نہ صحیح 50 سال لگ جائیں، مگر نیت خالص ہو اور عمل اللہ کے لیے کریں تو کیا اللہ پاک ہمیں ناکام ہونے دیں گے؟ ہم نہ صحیح، ہمارے آنے والی نسلیں آزاد اور اللہ پاک کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا پائیں گی۔ ہم نہ بھی رہیں، ہمارا اجر تو اللہ پاک کے پاس ہے۔
ہم اللہ کے سامنے سرخرو تو ہو سکیں گے کہ اور کہہ تو سکیں گے کہ یا اللہ پاک ہم نے کوشش کی، کامیابی یا ناکامی تو تیری طرف تھی، بس ہم نے جی جان سے کوشش پوری کی۔ اللہ پاک نے ہر ایک کو الگ الگ صلاحیتوں سے نوازا ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی اچھا پینٹر، کوئی اچھا آرٹسٹ ہے، اسی طرح میں بھی ہر کام نہیں کر سکتا، میں بھی مجھے جو لگتا ہے میں سمجھتا ہوں، میں علم دے سکتا ہوں، سوچ دے سکتا ہوں، سمت کا تعین کر سکتا ہوں۔ ابھی کے لیے میں سوچ رہا ہوں کہ آن لائن کلاسز کا آغاز کروں، جو کچھ میرے علم میں ہے میں اس کو نئی نسل میں منتقل کر سکوں، تاکہ وہ اس علم کو استعمال میں لا کر اللہ کے برانڈ کو بنانے والے اور بنا کر مزید مضبوط کرنے والے بنے۔ میں کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو کمپیوٹر سائنس پڑھا سکتا ہوں، ویب HTML جاوا اسکرپٹ یہ پڑھا سکتا ہوں، جسے پڑھ کر ویب سائٹ یا کوئی بھی نافع اور تعمیری کام کیا جا سکتا ہے، سافٹ ویئر ہاؤس بنایا جا سکتا ہے۔ سب پڑھتے ہیں پیسے کے لیے، ہم پڑھنا چاہتے ہیں اللہ کے برانڈ کے لیے۔ پڑھائی دونوں کی ایک ہی ہے، دونوں ہی HTML جاوا اسکرپٹ وغیرہ پڑھتے ہیں، مگر ایک کا مشن پیسہ کمانا ہے، ایک کا مشن نوکری، کسی کے ہاں نوکر ہو جانا ہے، جبکہ ہمارا مشن اللہ کے برانڈ کو بنانا ہے۔ اور یاد رکھیں، دنیا کی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ شامل نہ ہوں۔ خواتین کو خاص طور پر اس مشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ عورتوں کو کم تر سمجھنا، جاگیردارانہ سوچ تو ہو سکتی ہے، مگر اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خیر، بات بہت لمبی ہو گئی ہے، مقصد بات کرنے کا یہی تھا کہ کچھ اپنے سفر کے بارے میں بتاؤں، کیسے شروع ہوا اور اب میں کس مقام پہ کھڑا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے بھی میرے ساتھی بنیں گے، جو اللہ کے برانڈ کو بنانے والے، بنانے والیاں اور پھیلانے والے اور پھیلانے والیاں بنیں گے۔ اور اگر اللہ نے چاہا تو وہ دن بھی ہم دیکھیں گے کہ جب اللہ کا نظام یا اللہ کا برانڈ ہمارے پیارے وطن پر ویسے ہی آئے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا برانڈ مدینہ میں آیا، ایک شفیق باپ کی طرح، جو اپنے بچوں سے محبت اور شفقت سے ان کے مسائل کو سنتا اور حل کرتا تھا۔ جو کوئی بھی اس تحریک کا حصہ بننا چاہے تو اس ویڈیو کو ان افراد تک ضرور پہنچائیں کہ جو اس حقیقت میں ایک تبدیلی کے منتظر ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔